اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک کافر مرد نے ایک مسلمان خاتون کا مذاق اڑایا اور مسلمان عورت کا اللہ پر یقین بتاؤں گی۔ اس غریب خاتون کو بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی یقین تھا اور اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹنے نہ دیا۔ آج میں آپ کو ایک مسلمان خاتون کا کامل یقین جو اس کا اللہ پر تھا اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ انگلینڈ میں ایک مسلمان خاتون رہتی تھی جو کہ بہت ہی غریب تھی، مسکین تھی اور فقیروں کی طرح اس کا حال تھا۔ اس کے پاس نہ پہننے کے لیے کپڑا تھا، نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ رہنے کے لیے چھت تھی۔ وہ کسی کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی، کسی نے اسے سہارا دیا تھا۔ خاتون نے ریڈیو اسٹیشن پر مدد کے لیے ٹیلی فون کے ذریعے درخواست کی۔ اسی دوران ایک کافر ملحد نے ریڈیو اسٹیشن پر ٹیلی فون کیا اور اس خاتون کا ٹیلی فون نمبر اور گھر کا پتہ لے لیا اور مقصد تھا کہ اس خاتون کا مذاق اڑایا جائے، اس مسلمان خاتون کا، نیک خاتون کا مذاق اڑایا جائے اور اس کے ساتھ تمسخر کیا جائے۔ ملحد شخص نے اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کو ہدایت کی کہ اس صومالی مسلمان خاتون کو کھانا اور دیگر امدادی چیزیں اس کے پتہ پر پہنچائی جائیں، اور اگر صومالی خاتون، غریب خاتون ان اشیاء کے ذرائع کے متعلق سوال کرے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ سارا سامان شیطان نے بھیجا ہے۔ ملحد کی سیکیورٹی کھانے پینے کا سامان لے کر اس خاتون کے پاس پہنچ گئی۔ خاتون امداد دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور شکریہ ادا کیا۔ سیکیورٹی نے خاتون سے کہا کہ آپ امداد بھیجنے والے کے متعلق جاننا پسند نہیں کریں گی؟ اس مسلمان، صومالی اور نیک خاتون فاطمہ کا جواب کیا تھا؟ اس نے انگریز ملحد تیموسو ونٹار کو عبدالحکیم مراد بننے پر مجبور کر دیا۔ صومالی مسلمان خاتون فاطمہ نے جواب دیا کہ میں بالکل یہ نہیں جاننا چاہتی اور نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے کہ یہ امداد کس نے اور کیوں بھیجی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو شیاطین کو بھی اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے، شیطان بھی اللہ کا حکم ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس مرد نے کہا، اس کافر انسان نے کہا کہ جا کے اس عورت کو کہنا کہ یہ سارا سامان شیطان نے بھیجا ہے، اور اس مسلمان خاتون کا مذاق اڑانا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے شیطان کا نام سن کر وہ مسلمان عورت یہ امدادی سامان نہ رکھے، لیکن اس مسلمان خاتون نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ سامان کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اسے اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے دل میں بھی ایسا رحم ڈالے گا کہ شیطان خود چل کر اس مسلمان عورت کی مدد کرے گا، اس مسلمان عورت کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ اللہ کا حکم تھا تو اس کافر انسان نے ایسا کیا، اس مسلمان عورت کے لیے سامان بھیجا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسے کہنا کہ یہ سارا سامان شیطان نے بھیجا ہے۔ تو اس مسلمان خاتون کا اللہ پر اتنا پکا یقین تھا کہ اس نے کہا شیطان کو بھی اس وقت تک توفیق نہیں ہوتی جب تک اللہ اسے کوئی حکم نہ دے، تو اللہ کے حکم سے شیطان نے یہ کام کیا ہو۔ یہ تھا اللہ پر کامل یقین، اللہ پر یقین رکھنے کی فضیلت جو کہ اس مسلمان خاتون کو ملی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی غریب کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز آپ سے مانگنا چاہتا ہے تو پلیز خدا کے لیے ان کی مدد لازم کیا کریں، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنا صاحب حیثیت کا کام ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کریں اور اللہ کے لیے ان کی مدد کریں، لوگوں کو دکھا کر نہ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی کھانے پینے کی اشیاء کا خیال رکھیں، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے
تو وہ چیز بھی انہیں مہیا کریں۔ اور پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی غریب کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پلیز سیلفی وغیرہ نہ لیا کریں، تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کیا کریں۔ یہ کام آپ نے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کسی غریب کو راشن دے رہے ہیں یا مالی مدد کر رہے ہیں تو پلیز سیلفیز وغیرہ نہ لیا کریں اور نہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا کریں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے جو اللہ کے نیک لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ بھوک سے نہیں شرم سے مریں گے۔ جب آپ کسی کو کوئی راشن دیتے ہیں، پیسے وغیرہ دیتے ہیں تو آپ اس کی سیلفی لیتے ہیں تو وہ شرم کے مارے منہ نیچے کر لیتا ہے اور سامان پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اسے اس سامان کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ شرم کے مارے سر جھکا دیتا ہے اور چیزیں لے لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بتا کر نہیں دیتا، اور لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو تب دیکھتے ہیں جب وہ انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بنگلہ بناتا ہے، کوئی گاڑی لیتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس انسان کو کتنا زیادہ عطا کیا۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ لوگوں کی مدد کرتے وقت ان کی سیلفیز وغیرہ نہ لیا کریں۔ جو آپ نیکی کر رہے ہیں اس کا آپ کو صلہ ملے، اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے، نہ کہ آپ کی نیکی رائگا جائے۔ اس لیے آپ سب جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کریں، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ تو یہ تھی اللہ پر کامل یقین کی فضیلت و برکات، جو کہ اس مسلمان خاتون نے اللہ پر یقین رکھا تھا تو اسے اللہ کی مدد حاصل ہوئی، غیبی طریقے سے مدد حاصل ہوئی، اور ایک کافر نے مدد کی۔ تو اللہ پر یقین رکھنے کی بہت ہی فضیلتیں ہیں، بہت ہی فوائد ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ غریبی کی حالت میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت پوری کرے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور اللہ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔